ہمارے ساتھ ایک جانی پہچانی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب لارڈ نذیر احمد صاحب جو ہیں۔ لارڈ صاحب سب سے پہلے اسلام پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو وینس ٹیلی ویژن پر۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی۔ لارڈ صاحب ممنون ہے کہ جب بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں آپ ضرور تشریف لاتے ہیں اور کمیونٹی کی آواز بنتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کل میں نے ایک آپ کا مختصر سا انٹرویو سنا ایک نجی ٹی وی پر۔ صدر آصف علی زرداری ہمارے صدر محترم ہیں، ان کے خلاف بہت زیادہ اس بیان میں آپ کا جو انٹرویو تھا، آپ کا جو تجزیہ تھا، آپ کے جو خیالات تھے، مخالفت بہت زیادہ نظر آئی، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جی عطا الحق صاحب، ایکچولی میں اپنے پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ وہ پاکستان کے صدر ہیں، اور جو ان کے اوپر پرسنل اٹیک برمنگھم میں ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، پاکستان کے صدر ہیں، پاکستان کی 17 کروڑ کی عوام کے صدر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی ہی پاکستان میں وہ لائے ہیں، اور پاکستان کی ڈیموکریسی ہمیشہ ہونی چاہیے۔ آج اگر دیکھیں تو چائنا میں جو کمیونزم ہے، کمیونسٹ کا پرائم منسٹر خود جا کے وہ جو ریسکیو کا کام ہے اس کا سپروائز کر رہا ہے۔ 150 آدمی نہیں مرا وہاں پہ چائنا میں۔ اگر آپ دیکھیں تو رشیا کے اندر جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہے اور اس کا پریزیڈنٹ، وہ خود ہالیڈے ختم کر کے دونوں واپس آئے، کیونکہ وہاں پہ جو آگ لگی ہے اس کو سپروائز کرنے کے لیے۔ پاکستانی لوگ جو میرے بھائی بہن ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لارڈ نذیر تو اس ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہا تھا، پاکستان میں جب زلزلہ آتا ہے تو وہاں پہ فوج جناب جا کے مدد کرتی ہے، جب سیلاب آتا ہے تو فوج ہی جا کے ریسکیو کرتی ہے، جب پاکستان کی غیرت کا مسئلہ ہے تو فوج ہی جناب وہ انویٹیشن ریجیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ ڈیموکریسی کس کام کے لیے ہے؟ ڈیموکریسی صرف جو اسکینڈل بنتے ہیں اور جو من مانیوں ہوتی ہیں، جو کرپشن ہوتی ہے، اسی کے لیے ہم نے اس ڈیموکریسی کو لائے، اسی لیے لوگوں کو ووٹ دیا ہے کہ وہ جناب اپنے من مانیاں کریں اور صرف اپنے لوگوں کو جاب دلوائیں اور پیسے کھائیں۔ تو اس لیے میں کریٹیکل، میں صرف دیکھیں میری محبت سب لوگ، میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا میں بہت بڑا فین ہوں، اور ان کو ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامنز گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت جب لوگ آصف علی زرداری صاحب کا نام نہیں لینا چاہتے تھے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، بڑے بڑے نام، میں ان کے لیے، میرے پاس آج بھی ریڈ وارنٹ کے جو انٹرپول کے جو لیٹرز ہیں میرے پاس ہیں۔ میں واحد ایک پارلیمنٹیرین ہوں جس نے انٹرنیشنل انٹرپول کو خط لکھا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب غلط ہو، چاہے وہ پریزیڈنٹ مشرف ہو، یہ ہو یا میاں نواز شریف ہو، میں سمجھتا ہوں، یا کوئی علماء ہو، کوئی بھی ہو، میں غلط ہوں تو میرا گلا پکڑیں، مجھے آپ کہیں کہ آپ غلط ہیں، کیونکہ آج 14 ملین لوگ جو ہیں وہ آسمان کے نیچے جناب بے گھر ہو چکے ہیں، 2000 سے لوگ جو ہیں وہ بیچارے فوت ہو گئے ہیں۔ ہیڈ آف اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ فادر آف دی کنٹری ہوتا ہے، ان کی موجودگی وہاں پہ کسی بہن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، کسی بچے کو گلے سے لگائیں، یہ خود اگر بلاول میرا بھانجا ہے وہ خود جا کے جناب اپنی شلوار وہ پانی میں گیلی کر کے اگر کسی کو پانی سے نکالے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ امیجز انہی کے نانا جی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ذوالفقار علی بھٹو شہید، کس طرح وہ قوم کے ساتھ محبت کرتے تھے، کس طرح وہ خود 1973 کے فلڈز میں سندھ کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گئے۔ تو یہ اگزامپل، اور پتہ نہیں پرابلم کیا ہے جو آج کی پیپلز پارٹی ہے، یہ ہر من مانی کرتے ہیں، اور ایکچولی یہ جتنی بھی حقائق ہوتے ہیں اس کو ڈیفائی کر دیتے ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، جو بھی آپ بات کریں اس کا منفی بات کریں گے، نیگیٹو بات کریں گے، اور جو سچی بات ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں لارڈ صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو ٹوک رہا ہوں، مگر یہ بتائیے کہ چلو پیپل پارٹی تو ہو گیا، مگر پاکستان کے اندر کوئی ایسی سیاسی قوت جس طرح مسلم لیگ نون کو لے لیں، شریف برادران کون سا عوام کی حمایت کے لیے، عوام کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، کون ہے لیڈر؟ کوئی آپ کو نظر آتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر؟ دیکھیں جی، یہ دو ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں۔ ایک تو جو آپ نے آج کی پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے بات کی، اور ایک جو لیڈران کے حوالے سے، لیڈران کا تو یہی پرابلم ہے۔ دیکھیں ایک بات، یعنی
میں چاہے وہ میاں صاحب ہوں، یہ میاں صاحب کو کریٹیسائز اس لیے اس بات پہ نہیں کر سکتے کہ اب وہ پاکستان کے اندر ہیں، حالانکہ ان کی کریٹیسزم میں یہ کر سکتا ہوں کہ ان کو بھی ان علاقوں میں، سیلاب کے علاقوں میں ہونا چاہیے۔ میاں شہباز شریف صاحب جاتے ہیں ٹوپی پہنے ہوئے اور وہ سن گلاسز پہنے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہوتا۔ دیکھیں ان کے ایڈوائزر غلط ہیں، یہ سن گلاسز پہن کے، جناب ڈیزائنر سن گلاسز آپ پہن کے اور ٹوپی پہن کے یہ اگر آپ شو مارتے ہیں تو آپ یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دا کمیونٹی، یو ہیو ٹو لک لائک ون آف دیم، یو ہیو ٹو فیل دیئر پین اینڈ یو ہیو ٹو شیئر دیئر پین۔ کیونکہ اگر آپ ہائر آرکیز میں چلے جائیں گے تو لوگوں میں نفرتیں لانگ ٹرم بڑھتی جائیں گی۔ یہ پرابلم ہے رولنگ کلاس کا، جو ہمارے وڈیرا سسٹم، جو ہمارا جو رولنگ کلاس ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، وہ پین فیل کرنا۔ میں انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں چند دنوں کے بعد پاکستان جاؤں گا، میں خود جا کے ان لوگوں کے پاس جا کے کوئی بھی چیریٹی یہاں پہ، بھائی مائنڈ یو چیریٹی بھی تو ہر ایک چینل پہ یہاں پہ لگے ہوئے، پتہ نہیں ان میں سے کون سا جا کے وہاں پہ کام کرے گا، لیکن میں ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں جاؤں اور کام کروں وہاں۔ لارڈ صاحب ایک بات اور میں جاننا چاہتا ہوں، جو کہ صدر پاکستان کے ایک بزرگ ہیں ہمارے، پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میرا پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق ہے، شمیم سردار خان ان کا نام ہے۔ انہوں نے صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی طرف جوتے اچھالے۔ وہ ٹھیک ہے، ہم کریٹیسائز کرتے ہیں کہ صدر پاکستان ایز اے صدر ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ملک کے سربراہ ہیں اور ہمیں اپنے وطن کی نام کو روشن کرنے کے لیے ہمیں اس پر جو ہے وہ قطعاً بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ مگر وہ کہتے ہیں جی کہ میرے جذبات تھے اور کمیونٹی کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہاں پر سراہا جاتا ہے، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ان کی کاوش کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا رائٹ تھا، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو اس طرح کرنا چاہیے تھا؟ نہیں جی، یہ سراسر غلط ہے۔ وہ میرے بزرگ ہیں جو بھی ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس قسم کی غیر اخلاقی حرکت کریں اور صدر پاکستان کے خلاف کریں۔ دیکھیں میں جو کریٹیکل باتیں کہہ رہا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کا حق بنتا ہے کہ وہ کنسٹرکٹیو کریٹیسزم کریں، لیکن جوتے پھینکنا، جوتے اٹھانا یا بدتمیزی کرنا کسی کا حق نہیں، کسی کی نمائندگی نہیں وہ کر رہے، وہ میری نمائندگی نہیں کر رہے، آپ کی نمائندگی نہیں کر رہے، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی فیلنگ اتنی سخت جو ہے وہ ہیں کہ لوگوں کی فیلنگ وہاں پہ کل تو چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی۔ جی لارڈ صاحب، ایک تجزیے کے مطابق کمیونٹی بہت زیادہ ناراض ہے اس وقت حکومت سے۔ آپ کمیونٹی کے آپ بتائیے کہ آپ کی ہر لیڈر تک اپروچ ہے، آپ ہر لیڈر کو، ہر حکمران کو، ہر حاکم کو اگر ملنا چاہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کتنی بار مل کر، جو صدر پاکستان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو لیڈران، حکمران، منسٹر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ نے مل کر کتنی بار اپنی طرف سے کمیونٹی میں، برطانیہ مقیم جو کمیونٹی ہے ان کی طرف سے ان کو پیغام دلایا ہے، ان کو احساس دیا ہے، احساس دلوایا کہ آپ جائیں پاکستان میں، واپس جا کر ان کی خدمت کریں عوام کی؟ عطاء الحق صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کل کسی اور نجی ٹی وی پہ ایک بچہ سا، میرے خیال کسی وزیر کا بھائی تھا، اس نے غلط انفارمیشن دینے کی کوشش کی کہ شاید مجھے انویٹیشن نہیں تھی۔ مجھے بالکل انویٹیشن میرے پاس ہے، کارڈ اگر کسی کو دیکھنا ہے میں آپ کے ٹی وی پہ آ کے سب کو دکھا سکتا ہوں۔ بے شک آپ کو انویٹیشن تھی، پر کیوں نہیں گئے آپ؟ دیکھیں وہ ایک میں سمجھتا ہوں میرا اخلاقی فرض تھا۔ میں جو بھی، پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو 2-3 بار ملا ہوں، یہاں پہ بھی اور پاکستان بھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جو کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ بتائیں، میں نے ان کو لسٹ دی تھی۔ میں نے منگلا ڈیم کے حوالے سے ان پرٹیکولر، کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ان پرٹیکولر میں نے ان کو کہا کہ میڈیکل کالج میرپور میں جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو نے پرومس کیا تھا، ابھی تک نہیں ملا۔ انہوں نے اس کو کہا جی کہ ہم سپورٹ کریں گے، لیکن ایک اینٹ بھی وہاں پہ نہیں لگی، ایک وہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ پھر منگلا ڈیم کی جو اپریزنگ ہوئی ہے اس میں کمپنسیشن کی بات کی، 5 ارب روپیہ ابھی تک بقایا جات ہیں۔ ان کے وزیر جھوٹ بول کے میرے سامنے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے سب کچھ پے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر جو نئی سٹیز کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ وہ وزیر جو ہے وہ جھوٹ بول کے وہ پارلیمنٹ کے اندر
पापटा के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने झूठ बोल के मेरे सामने उन्होंने कहा जी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को ब्रीफिंग 2 बार दी। मैंने कहा जी कि ये गलत बात है, दंगली के पुल का प्रोग्रेस बहुत स्लो है, ये जो प्रोमिसेस आपने किए वो डिलीवर की, लेकिन पता यूं चलता है कि ये ऐलान कर देते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान 2-3 बार किया जी जाएं बिल्कुल होगा, लेकिन प्रोग्रेस एक जरा बराबर भी नहीं हुई।